میں کہا ہمارا مطالبہ اس ملک کے اندر ہے کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں، ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر صدیق ہے، ریاست مدینہ کے دوسرے ستون کا نام عمر فاروق ہے، ریاست مدینہ کے تیسرے ستون کا نام عثمان غنی ہے، ریاست مدینہ کے چوتھے ستون کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ ریاست مدینہ میں اگر ریاست مدینہ کے ستونوں پر حملہ کیا جائے گا تو اس حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جانا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر کلمہ پڑھ کر امت میں کلمے کی بنیاد رکھنے والے، کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اس کو پاکستان کا دشمن سمجھنا چاہیے۔ ملک کے اندر گولی چلانے سے بدامنی پھیلتی ہے، ملک کے اندر بم دھماکے سے بدامنی پھیلتی ہے، ملک کے اندر افراتفری کے حالات، دہشت گردی کی مختلف وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو شخص گولی چلاتا ہے اس گولی سے ایک بندہ زخمی ہوتا ہے یا ایک آدمی کا قتل ہوتا ہے، لیکن جو شخص حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، حضور کے اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی گولی ایک شخص کے دل کو نہیں لگتی، ایک شخص کے کلیجے کو چھلنی نہیں کرتی، بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والا یہ زہر، اس کی زبان سے نکلنے والی یہ گولی، یہ آگ، یہ پورے ملک میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو گولی برداشت کرنا آسان ہے، لیکن صحابہ کی گستاخی سننا ان کے لیے جان دینے سے زیادہ مشکل کام ہے، ہتھکڑی پہننے سے زیادہ مشکل کام ہے، تختہ دار پہ جانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ گولی چلاتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے، اگر کوئی ایک بندہ دھماکہ کرتا ہے وہ ملک کا دشمن ہے۔ تو بتائیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے یہ ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے یہ بدامنی کی طرف اس ملک کو لے جانے میں سب سے بڑا پلید اپنا کردار ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور مجھے بتائے جو بندہ اس ملک میں دہشت گردی کرے صحابہ کی گستاخی کے ساتھ، جو اس بندہ ملک میں اس دہشت گردی کرے اہل بیت کی گستاخی کے ساتھ، کیا اس بندے کی جگہ جیل ہونی چاہیے یا وزیر داخلہ کا دفتر ہونا چاہیے؟